تو ڈاکٹر صاحب طے ہو گیا کہ وہاں پہ تو ٹیمپل آف سولومن تھا جس ڈائریکشن میں مسلمان سجدہ کرتے رہے. بالکل. پھر شب معراج کا واقعہ ہوا, وہ بھی ٹیمپل آف سولومن سے اوپر گیا. ٹیمپل تو نہیں تھا وہاں اس وقت, ماؤنٹ کیا وہ تو ایک جگہ تو وہی تھی نا راک پر, ہاں اس جگہ پر. جگہ تو وہی تھی. آپ اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہیں, ٹیمپل سولومن نہیں تھا. ٹیمپل آف سولومن بنا تو تھا نا وہاں پہ, وہ کبھی بنا تھا نہیں یہ تو نہیں, ہسٹوریکلی تو تھا, اور بنایا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کر تھا. تو ہم کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی چیز کو انکار کر دیں؟ انکار نہیں کرتے, اس وقت وہاں نہیں تھا. وہاں ایک راک ہے جس کے اوپر اب ڈوم بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ناجائز طور پہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ حق جتا رہے ہیں اپنا, جس کو قائد اعظم نے کہا کہ انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ, اور اقبال نے کہا کہ ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ویسے میں کہتا ہوں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کہ علماء دین بھی آج علامہ اقبال اور قائد اعظم کو کوٹ کرنے پہ آ گئے جن کا اس وقت آپس میں بالکل کلیش تھا, سیریس کلیش تھا. بات یہ ہے کہ حق نہیں ہے. آپ کو ہو رہا ہے, میں علماء دین میں سے نہیں ہوں, دین کا خادم ضرور ہوں. سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو فلسطینیوں نے تو پیسے لے کے زمین بیچی تھی, ان کے پاس رائٹ آف وے ہے اس کا سارا. آپ کس طرح ان کو ڈسپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ رائٹ آف وے نہیں تھا ان کا, اس لیے کہ جب ہینڈ اوور کیا ہے یروشلم عیسائیوں نے حضرت عمر کو, تو جو انہوں نے ڈکٹیٹ کرائیں گی ٹرمز, ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک معاہدہ تھا حضرت عمر کا اور اس وقت کے عیسائیوں کا. حضرت عمر نے رعایت یہ برتوائی تھی کہ ٹھیک ہے یہودی یہاں آ سکتے ہیں ٹو وزٹ دیئر ہولی پلیسز, لیکن یہاں وہ کوئی زمین نہیں خریدیں گے, کوئی مکان نہیں خریدیں گے, جائیداد نہیں خریدیں گے, سیٹل نہیں کریں گے. اچھا یہاں پہ پتہ ہے, فرض کریں آج ہم ایک مناظرہ کرتے ہیں اسرائیل والوں سے اور ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ تم ہمیں دے دو یروشلم, کیونکہ ہمارا اس پہ رائٹ ہے, حضرت عمر فاروق کا بھی اس پہ معاہدہ ہوا تھا اور وہ ہمیں دے دیتے ہیں کہ جی ہم تم سے پہلے تھے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو خانہ کعبہ میں بھی تو 300 بت تھے نا, خانہ کعبہ میں بھی ہم سے پہلے کفار تھے. اگر وہ کل آ جائیں اپنی فردیں نکال کے کہ جناب اب اس کا جو ہے نا وہ ہمارے نام کر دیں رجسٹری, تو ہم دے دیں گے ان کو. ہم نے بھی تو ڈسپلیس کیا نا. نہیں, کہاں ڈسپلیس کیا؟ ڈسپلیس وہی کے وہی مان مدینہ تو شہر ہی یہودیوں کا تھا. یہودیوں کو ڈسپلیس کیا, کیوں کیا؟ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی. ہم نے ان کو ڈسپلیس کیا پہلے, اگر 1400 سال کے بعد انہوں نے ہمیں ڈسپلیس کر دیا تو کون سی برائی ہوئی؟ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی, اس کی سزا کے طور پر انہوں نے ڈسپلیس کیا گیا. ڈاکٹر صاحب انہوں نے پیسے دیے, ان کے پاس فردیں موجود ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ملکیت ہے ان کے پاس. پرانے لے کر نکل آئے اپنے پاس 2500 پرانے ڈاکومنٹس کی, یہ تو ہماری جگہ تھی. کون ان کو روکنے والا تھا وہاں پر؟ یہ ضرور ہے, یہ بھی کیا ہے شروع میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ آپ کا مکان کیا ہے, اس نے کہا چلیں اس کا مطلب ہے 3 لاکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اخلاقی سٹینڈ ہے, دینی سٹینڈ کوئی نہیں ہے فلسطین پہ. بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے تمام علماء دین اکابرین ہمارے, انہوں نے جو ہمارے مائنڈز میں گھوڑ کے پلایا ہوا ہے کہ یروشلم یروشلم بیت القدس قبلہ اول, یہ سب غلط ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. بیت القدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے. میرے نزدیک آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری عرض سن لیں. یقیناً میں نے آپ سے کہا ہے ایک عرصے کے لیے وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ رہا ہے. نہیں مدنی دور میں کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ قبلہ اول تھا, اس کے بعد وہاں پہ آپ کی ڈائریکشن چینج ہو گئی, وہ قبلہ دوم ہوا. اس عرصے میں قبلہ دوم ہوا, لیکن مدنی دور میں قبلہ اول وہ ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے نبی پہلے پیغمبر سے ہم پہلے قبلے پہ آ جاتے ہیں, قبلۃ الاول بیت القدس کیسے ہے؟ نہیں, یہ مغالطہ ہے لوگوں کو, اس کو کہہ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ حضور نے مدینہ تشریف آوری کے بعد 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے, اس کے بعد تحویل کا حکم آیا, لیکن قبلہ اول ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا. تو ہم کیوں اس کو کہتے ہیں؟ وہ تو ایک درمیانی طور کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. نہیں, تو اس کا مطلب پوری امت مسلمہ بے وقوفی کی بات کر رہی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں کر رہی. سب مانتے ہیں قبلہ اول سب سے ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ تھا, پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا مکہ میں بنایا گیا. سمجھے آپ, وہ یہ خانہ کعبہ ہے. مکہ بکہ ایک سیم ورڈ ہے یہ, سمجھے آپ. تو اولا بیت وضع للناس للذی بمکہ, اور یہ آدم کی جو یہ سورہ آل عمران کی 3 آیت ہے. نہیں, تیسری تو خیر نہیں, تیسری نہیں, غلط کہہ رہے ہیں آپ. نہیں, آیت نمبر 96 ہے, سوری 96, مائی مسٹیک. میں نے وہ لکھا تو مجھے پورا یاد نہیں ہے آیت نمبر, لیکن یہ کہ ان اولا بیت اصل میں اس کے بعد ویسے بھی
اصل جو تاریخ ہے وہ یہ کہ حضرت آدم نے بنایا تھا، اس کے بعد طوفان کی زد میں آ کر یہ ختم ہو گیا تھا، صرف بنیادیں رہ گئی تھی. پھر حضرت ابراہیم کو اللہ نے وہ بنیادوں کا جو ہے علم دیا، وہاں سے آپ نے اور اسماعیل نے اس کی تعبیر کی ہے. تو یہ گویا کہ اس کے بعد سے وہ گھر اچھا، جو پڑھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ صفائی کی ہے، اس کی کلیننگ کی ہے، تعمیر اس کی یعنی چھت کی ہے، دیواریں تو قائم تھی. یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جبکہ اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں، اس میں صرف بنیاد رہ گئی تھی اور اس کا اور کوئی نشان نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بیت القدس کو قبلہ اول کہتے ہیں تو ہم غلط کہتے ہیں. غلط کہتے ہیں. بیت المقدس جو ہے تو یہ ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو، کیوں ہم جہالت کی طرف ڈالتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں تو بتاتے بھی ہیں. کہاں بتایا؟ بتاتے ہیں. اصل میں ایک بات کہنے میں آ جاتی ہے، ورنہ اب تو 16 مہینے حضور نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر جو ہے تبدیل ہوا ہے. اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں اس پہ بھی مکی دور مدنی دور میں قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس تھا، جس کی وجہ سے مسجد قبلتین جی سعودی عربیہ میں ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بھی ایک تھوڑا سا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی قبلے کا لفظی مطلب کیا؟ رخ. قبلے کا مطلب رخ ہے. تو اگر میں نے آپ کی طرف رخ کیا ہوا ہے تو آپ میرا قبلہ ہو گیا. کہتے ہیں ہم قبلہ کعبہ، اپنے بزرگوں کو کہہ دیتے قبلہ کعبہ. اچھا، میری انڈرسٹینڈنگ ذرا سی ڈفرنٹ ہے. جی. میری انڈرسٹینڈنگ میں ایمان کا رخ جو ہے وہ قبلہ ہے. نہیں تو خیر آپ فزیکل رخ نہیں، جو چاہے آپ کر لیں، میں روکتا یعنی اگر آج میں کلمہ پڑھ لیا، جو ہے اگر میں نے آج کلمہ پڑھ لیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے اس کا قبلہ درست کر دیا. یہ محاورے میں آپ استعمال کریں گے. قبلہ یہی ہے کہ جس طرف عبادت میں رخ کرنے کو کہا گیا ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کچھ عرصے کے لیے جو یہ قبلہ تمہارے لیے مقرر کر دیا تھا، یہ اس لیے تاکہ ہم جانچ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل مڑ جاتا ہے. کیونکہ عرب کے لوگوں کے لیے جو امیین تھے بنی اسماعیل، ان کے لیے تو قبلہ جو ہے یہ بیت المقدس تو وہ جانتے ہی نہیں تھے کس بلا کا نام ہے، وہ تو کعبے کو جانتے تھے. اب ظاہر بات ہے مہاجرین جتنے آئے تھے مکے سے مدینے، ان کی جو محبت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ، وہ تو ان کی گویا کہ وہ تو آبائی جو ہے ان کا ایک عشق چل رہا تھا. تو وہ اب اس میں امتحان لیا ہے کہ آیا رسول کے حکم سے اب کیا ہو رہا ہے. جب حضور مکے میں ہوتے تھے تو آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے. اس کو کہتے ہیں استقبال القبلتین، ایک وقت دو قبلوں کی طرف رخ ہو جانا. ٹھیک ہے. اب مدینے آ گئے، جیسے اب مدینہ درمیان میں ہے. اگر آپ مکے رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگا بیت المقدس کو، اور بیت المقدس کو رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی خانہ کعبہ کو. تو گویا کہ یہ اللہ نے ایک امتحان کے طور پر مسلمانوں کو کہ آیا ان کے اندر رسول کی پیروی راسخ ہو چکی ہے یا نہیں. یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر میں یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو راستے میں ہندوؤں کا گردوارہ بھی آئے گا، سکھوں کا ٹیمپل بھی آئے گا، کوئی برما کی اپنا وہ ان کا بھی ٹیمپل آئے گا، تو میں ان کے بھی سجدے کر رہا ہوں، وہ بھی میرے قبلے ہیں. نہیں، سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا شکل تھی جب حضور پڑھ رہے تھے مکے میں نماز، تو عورتوں کو شیوا نہیں تھی، اور جب یہ مدینے میں آ کر کیا ہے تب بھی کوئی چیز درمیان میں نہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت بیت القدس کا تو کوئی قیام ہی نہیں تھا جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ بیت القدس تو حضرت عمر فاروق نے بنوائی تھی بعد میں. بیت المقدس جو ہے وہ حضرت عمر نے تعبیر کروائی ہے مسجد عمر کے نام سے، لیکن یہ علاقہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے، یہ ٹیمپل آف سولومن تھا. ٹیمپل آف سولومن تھا، لیکن ٹیمپل ماؤنٹ پر ٹیمپل آف سولومن تھا نا. ایک پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ مستطیل رقبہ ہے جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ گھر یہ تعمیر کی، جنوں سے تعمیر کروائی. اس کے بعد حضور کے زمانے میں وہ چرچ تھا. بالکل تھا، کیونکہ قبضہ جو تھا وہاں پر وہ جو ہے عیسائیوں کا بالکل تھا. چرچ تھا. تو اصل میں تو چرچ بھی مسجد ہے، مسجد بھی مسجد ہے، چرچ بھی مسجد ہے، سینیگوگ بھی مسجد ہے. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ اگر اس طریقے سے ایک قوم سے دوسری قوم کو دفاع نہ کراتا رہتا تو یہ ساری مسجدیں اور یہ سارے سلوتے اور سینیگوگز یہ سب کے سب ختم ہو گئے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی عبادت گاہ کو سجدہ کرتے رہے کعبہ کو چھوڑ کے. سجدہ تو نہ اس کو کیا نہ کعبے کو کیا، سجدہ اللہ کو کرتے قبلے کی ڈائریکشن.